اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 86، 87 اور 88 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے رکوع نمبر 18 میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جس دن بروز قیامت ہم ہر امت سے، ہر جماعت سے، ہر گروہ سے ایک گواہ لائیں گے جو ان پر گواہی دے گا کہ ان تک حق کا پیغام پہنچا تھا، اور پھر اس دن ان کو کوئی اجازت نہیں ملے گی کافروں کو کہ کوئی چیز کام کر کے منا سکے اللہ کو۔ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پھر اس میں پڑیں گے، پھر کوشش 1000 کریں پھر عذاب کم نہیں ہوگا ان کا، نہ انہیں پھر کوئی مہلت ملے گی۔ کبھی کہیں گے ہمیں واپس جانے دو، کبھی کہیں گے ہمیں عذاب ہلکا کیا جائے، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری بات بتائی جا رہی ہے قیامت کے روز جب وہ مشرکین بت پرست ان کے سامنے لائے جائیں گے، ان کے شریک جن کو ٹھہراتے تھے بت، جب وہ سردار کافروں کے جو کفر پر دوسروں کو ابھارتے تھے، تو ان کو دیکھ کے یہ کہیں گے یا اللہ یہ ہیں ہمارے وہ شریک جس کو ہم تیرے سوا پوجتے تھے، تیری بجائے ان کی بات کرتے تھے یا ان کی بات مانتے تھے، یہ ہمارے شریک ہیں۔ بالخصوص بتوں کا تذکرہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان بتوں کو زبان دے گا کہ ان کے سامنے لائے جائیں گے، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ بات ڈالیں گے ان کے اوپر، کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹ بولتے ہو، جھوٹے ہو، ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہماری بات کرو، ہمیں خود ہی تم نے بنایا، خود ہی ہمیں پوجنا شروع کر دیا، ہمارے پاس تو اللہ نے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے پیغام دینے کے لیے حق کا، ان کو چھوڑا تم نے، خام خواہ ہمیں بتوں کو بنایا پتھروں سے، مٹی سے، لکڑی سے، ہم پوجنا شروع کر دیا۔ پھر وہ جو بت پرست ہوں گے، کافر ہوں گے، القوا الی اللہ یوم السلام، اللہ کی بارگاہ میں پھر جھکیں گے، عاجزی کا اظہار کریں گے، کاش آج ہمارا چھٹکارا ہو جائے، لیکن وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو جھوٹی باتیں بناتے تھے نا دنیا میں، کبھی کوئی کہتا تھا اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتا اللہ کی بیٹیاں ہیں، کوئی کہتا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کوئی بتوں کو پوجتا تھا کہتا ہے یہ ہمارے باپ دادا نے بتایا ہے، وہ سب باتیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے وہ خط ان کے سامنے نہیں رہیں گی، بھول جائیں گے، ان کو غائب ہو جائیں گی ان کی ساری بناوٹیں جو بناتے تھے جھوٹے باتیں۔ پھر الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کافر تھے اور لوگوں کو بھی راہ حق سے روکتے تھے، یہ دوہرا جرم تھا، ایک تو کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، الوہیت کو نہ مانا، نبی کی رسالت کو، نبوت کو نہ مانا، دوسرے یہ کہ لوگوں کو بھی کہا ایسا کرو جیسا ہم کرتے ہیں، نبی کی مخالفت کرتے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے، شریک ٹھہراتے بتوں کو۔ جب وہ یہ کام کرتے تھے ڈبل خود بھی گمراہ ہوتے اور کو بھی کہتے ما زدناہم عذابا فوق العذاب، ان کا ہم عذاب کے اوپر اور عذاب بڑھائیں گے۔ ایک خود گمراہ ہو کر کفر پر رہ کر دنیا میں اللہ کے مقابل شریک بنا کر
ان کو پوجنا، دوسرے لوگوں کو بھی اس بات پر آمادہ کرنا اور بھڑکانا، ابھارنا. تو یہ کیوں ان کو دور عذاب ملے گا؟ ما کانوا یفسدون، یہ جو فساد پھیلاتے تھے نا اس کی وجہ سے. یہ شرک، کفر، ارتداد، مسلمان ہو کر مرتد ہو جانا جیسے مرزائی ہیں، یہ سب سے بڑا فساد ہے دین میں. یہ فساد کا باعث بنتا ہے دنیا میں بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عز مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.